کی بیٹیاں اکٹھا کر کے ایک اسٹیج پر 15 دلہوں کو بیٹھا دیا گیا اور ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتا, اگر تیری بیٹی بھی اس میں شامل ہوتی تو کیا تو اجتماعی شادی کرتا؟ کیا تو بھی اپنی بیٹی کی شادی بھی یہاں سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جتنا خیال اپنی بیٹیوں کا کرتے ہو, غریبوں کی بیٹیوں کا بھی اتنا ہی خیال کرو. یہی طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے, حضور نے عطا فرمایا ہے. جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے ودا کرتے ہو تو کوشش کرو اور یاد رکھو, تمہیں جو دینا ہے دو, جو لینا ہے لو. میں کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت, لیکن اتنی بات ضرور کروں گا کہ خیال رکھنا کسی غریب کا دل نہ دکھ جائے, کسی یتیم کا دل نہ دکھ جائے, کسی پریشان حال باپ کا دل نہ دکھ جائے, کسی پریشانی میں مبتلا انسان کے لیے مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. میرے بھائیوں, جس دن تم نے اپنی قوم کے غریبوں کا خیال کر لیا, جس دن تم نے اپنے قوم کے مفلسوں کا خیال کر لیا, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ اس قوم کی مفلسی دور کر دے گا, اللہ اس قوم کی غربت دور کر دے گا, اللہ اس قوم کو عزت سے ہمکنار کر دے گا, اللہ اس قوم کو وقار و اقتدار عطا فرمائے گا. اور جب کسی قوم کو اللہ وقار دیتا ہے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس وقار کو پامال کر دے, جو وہ عزت کو خراب کر دے. خدا کی قسم یہ کام کر کے دیکھو, اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے. تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت سید عادل میاں صاحب قبلہ قادری دولہا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے حضور نے جو باتیں بتائی ہیں یاد رکھو. دل کا دکھانا, دل کا توڑنا. آج کل لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو پتہ کیسے سلام کرتے؟ چند لوگ بیٹھے ہوں, مجلس میں بیٹھے ہوں, محفل میں, کوئی پیچھے سے آ جائے اور پیچھے سے سلام کر دے تو بہت سارے لوگ ایسے جواب دیتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں, وعلیکم السلام. کون ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ یہ حضور نے سکھایا ہے کیا؟ میرے آقا جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ اس کی طرف کر کے بات کرتے تھے, یعنی صرف سر گھما کے بات نہیں کرتے تھے. حضور کی عادتیں کریم آتی, جب حضور کسی سے مخاطب ہوتے تو پورا اس کی طرف گھوم جاتے. اور ہماری کنڈیشن کیا, صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی بھی کر رہا ہوں, اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں ہم لوگ, بات بھی کر رہے ہیں اور موبائل بھی, یعنی توجہ نہیں. یہ حضور کی سنت نہیں. حضور کا طریقہ کیا تھا؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے, ایک عورت آئی, گرمی کا وقت تھا, دوپہر کا وقت. عورت نے حضور کو بلایا, کہا حضور آپ سے کچھ بات کرنی ہے. حضور اٹھ کر مسجد نبوی کے دروازے پر چلے گئے, کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہاں نہیں بات کرنی, وہاں میدان میں آئیے. حضور کا ہاتھ پکڑا اور میدان میں لے کر چلی گئی اور وہاں حضور سے کھڑے ہو کر بات کرنے لگی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور تیز دھوپ تھی, عرب کا ماحول تھا, شدید گرمی تھی, دوپہر کا وقت تھا, حضور کا نازک بدن اور عورت کی بے مقصد سی باتیں, اور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا, یعنی دماغی طور پر وہ درست نہیں تھی, اور حضور سے بات کر رہی ہے. فرماتے 1 گھنٹہ گزر گیا, 1.5 گھنٹہ گزر گیا, کئی ساعتیں گزر گئیں, وہ حضور سے بات کرتی رہی اور حضور کان لگا کر اس کی بات سنتے رہے. ہم اندر بیٹھے تھے, صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ حضور اس کی بات کیوں سن رہے ہیں, کیوں بلا وجہ اس کی بات سن رہے ہیں. جب عورت اپنی بات کر چکی تو حضور نے اس سے پوچھا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی. کہا اور تو کچھ نہیں کہنا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کہنا. حضور نے کہا میں جاؤں؟ کہا ہاں آپ جائیے. حضور تشریف لائے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ, پورے مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا, اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے, پاگل ہے, لوگ اسے پاگل کہتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں راستہ بدل لیتے ہیں, اس کی بات کوئی نہیں سنتا, آپ اتنی دیر تک کیوں اس کی بات سن رہے تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی, پورے مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا, اس لیے تو میں اس کی بات سن رہا تھا. یہ میرے حضور کا طریقہ, یہ میرے نبی کا طریقہ, میرے آقا کا طریقہ کیا ہے. آقا غریبوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں, آقا مجبوروں کو کس طرح خیال رکھتے ہیں. اگر ان کی ایک سنت پر بھی آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر لیا تو خدا کی قسم آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. ایک آخر بات کہہ رہا ہوں, آخری بات, وہ بات یہ کہ لوگوں کا دل توڑنے سے بچو, لوگوں کو دلی طور پر تکلیف نہ پہنچایا کرو, دل دکھایا نہ کرو. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا ہے عائشہ آج تم جو چاہو مجھ سے طلب کر لو, مانگ لو, جو چاہو پوچھ لو, میں تمہیں بتا دوں گا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, حیران ہو گئی کہ بھئی اتنی بڑی بات, کوئی معمولی بات تو نہیں تھی, کچھ بھی پوچھ سکتی تھی, کچھ مانگ سکتی تھی. انہوں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کر کے آؤں کہ مجھے کیا پوچھنا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ابا جان آج میرے آقا نے کہا ہے کہ عائشہ جو مرضی آئے مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا تو مجھے بتائیے کہ مجھے پوچھنا کیا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا عائشہ جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ حضور جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی بات کی ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے. توجہ ہے یا ختم کر دوں؟ آخر واقعہ اس کے بعد ختم کر دوں گا زیادہ وقت ہو رہا ہے. کہا راز کی باتوں میں سے ایک بات بتائیے. حضرت عائشہ پلٹی اور حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ جو معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے اللہ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتائیں. حضور مسکرائے اور کہا عائشہ راز کی بات بتا دوں تو پھر راز راز ہی کہاں رہ جاتا ہے لیکن اب چونکہ تم نے کہہ دیا ہے میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ضرور تمہیں بتاؤں گا. سنو عائشہ میرے رب نے بہت ساری باتیں مجھ سے کی لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا کہا؟ کہا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص میری امت میں کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے. فرمایا جب کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ جنت اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو واپس پلٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا ابا جان حضور نے یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے کسی دکھیارے کی مدد کر دے اسے خوش کر دے تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے بلک بلک کر رونے لگے. حضرت عائشہ نے کہا ابا جان یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں تھی یہ تو اچھی بات تھی کہ ہم کسی کا دل جوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فقاہت دیکھو. آپ نے کہا نہیں بیٹا تم نے اس جملے کا ایک ہی پہلو سمجھا ہے میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں. کہا ابا جان وہ کیا پہلو ہے؟ کہا جس طرح کسی کا دل جوڑنے پر جنت کی وجابیت اور جنت کی واجبیت ہو جاتی ہے اسی طرح کسی کا دل توڑنے پر جہنم بھی تو واجب ہو جاتا ہوگا. اسی طرح کسی کا دل توڑنے پر مسلنے پر دکھانے پر جہنم بھی تو واجب ہوتا ہوگا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا ہوگا نہ جانے کتنوں کو تکلیف میری وجہ سے پہنچی ہوگی اس لیے میں اس عمل پر رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو دل کا جوڑنا یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھو آج کل بہت سارے دل علیحدہ ہوتے ہیں اور اب تو دھیرے دھیرے علماء کے دل بھی علیحدہ ہو گئے ہیں. اس لیے علماء سے بھی میں کہوں گا یہ میرے سرتاج ہیں اور میں بڑی قدر کرتا ہوں علماء کی چاہے کسی بھی گاؤں کے ہوں. وہ دوسرے لوگ ہوتے ہوں گے جو آتے ہوں گے گاؤں میں تو کہتے ہوں گے بھائی تمہارے امام صاحب کو کیا معلوم میں بتاتا ہوں. اصل مبلغ تو وہی امام ہے جو تمہارے گاؤں میں رہتا ہے بھلے ہی اس کی قرأت کچھ بھی ہو بھلے ہی اس کی تقریر کچھ بھی ہو لیکن اصل مبلغ تو وہی ہے. بھائی پیر صاحب آئیں گے ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے آئیں گے لیکن تمہارا اصل مبلغ کون ہے؟ تمہارے گاؤں کا امام تمہارے گاؤں کا خطیب تمہارے گاؤں کا عالم. ان علماء کی قدر کرو. ان علماء سے بھی لوگوں کے دل بڑے ٹوٹتے ہیں اور بڑے معاملات پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے ان علماء کو وہ مقام عطا فرمایا نظر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه کما سمع. اللہ اس بندے کے چہرے کو ہرا بھرا رکھتا ہے سرسبز و شاداب رکھتا ہے جو میری ایک حدیث سنتا ہے اور پھر کسی دوسرے کو سنا دیتا ہے. فرمایا ان اہل السماوات والارض حتى النملة في جورها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. بے شک آسمان والا زمین والا یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں سمندر کی مچھلیاں ان علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. ان علماء کی قدر کیجیے ان کی قدر کیجیے ان کے منصب کو پہچانیے اور کبھی دیکھا کریے ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے کتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے. لوگ 50,000 بھی کماتے ہیں تو ان کے کرتے کا کریز اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا جتنا ہمارے مسجدوں کے اماموں کو اللہ نے بخشا ہے. میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں. اللہ نے جو منصب ان کو عطا فرمایا وہ یہ منصب ہے. یہ حضور کے دین کے وارث ہیں. حضور نے ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء سے دی ہے. یہ اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اس لیے ان کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء سے الجھ جاتے ہیں الجھتے ہیں خرافات کرتے ہیں. یاد رکھیے
علماء سے الجھنا یہ نہایت ہی بیہودہ اور خراب بات ہے. اپنے علماء کی قدر کریں, اپنے مبلغین کی قدر کریں. میں نے تنظیم بنائی صدائے مصطفیٰ علماء کونسل, علماء کو اکٹھا کیا پورے علاقے سے. کیا مطلب تھا اس کمیٹی کا؟ مطلب صرف یہ تھا کہ علماء کی قدروں کو دوبالا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ علماء جو ہیں وہ بنا کسی رہبر کے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بنا کسی لگام کے ہیں, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا منصب عطا فرمایا ہے اور ان کی بھی اپنی ایک یونین ہونی چاہیے. بھائی ظاہر ہے کمپنی میں کام کرنے والوں کی یونین الگ ہوتی ہے, ریلوے والوں کی یونین ہوتی ہے, وکیلوں کی یونین ہوتی ہے, تو علماء کی یونین کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے میں نے اس ارادے کے ساتھ یہ کونسل بنائی. پھر اس میں دھیرے لوگوں کو بھی جوڑا کہ لوگ بھی کثرت سے جڑیں. تو آپ حضرات بھی اس کمیٹی سے جڑیے اور علماء کی قدر کیجیے اور ان سے الجھا نہ کریے, ان کا دل توڑا نہ کریے. یاد رکھیے علماء کا خیال رکھنا اور علماء کو تحفے دینا, ان کو نذر دینا, یہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصحاب صفہ کے چبوترے پر جو 70 لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے, میرے حضور نے کیا فرمایا؟ اے مدینے والوں, یہاں علم حاصل کرنے والوں کا بھی خیال کرو اور علم سکھانے والوں کا بھی خیال کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ان علماء کی قدر کیجیے, ان کو پہچانیے اور ان کی قدر کیجیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اختلافات کرتے ہیں. ابھی قاری ناظم صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے مجھ سے کہ کوئی شخص ہے, کسی نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ مدرسے میں شاید جو 30 اور 40ویں کا غلہ ہوتا ہے وہ نہیں لگتا یا نہیں دیا جاتا, یا کسی نے پوسٹر چھپوا دیا. میں نہیں جانتا, اللہ بہتر جانے کون ہے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ بات جان لیجئے کہ 30 ہو, 40واں ہو, زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, ان کا جو پیسہ ہوتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے وہ مدرسے کے بچوں پر استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, ان کا حق بھی ہے, آپ دے سکتے ہیں. تو یہ بات کرنا, کسی کے تعلق سے پرچے چھپوا دینا, کوئی بات کر دینا, یہ بڑی بیہودہ بات ہے, اچھی بات تو نہیں ہے. اپنے علماء کی عزت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی تذلیل تو نہ کرو, ان کی بے حرمتی تو نہ کرو, ان کی بے ادبی تو نہ کرو. دیکھو علماء کتنی کثرت کے ساتھ دنیا سے اٹھ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا قافلہ ہی روانہ ہونے والا ہے. کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام دنیا سے ان کے بعد تشریف لے گئے, بڑے بڑے علماء دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے درمیان حضور صوفی ملت, صوفی افتخار احمد صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ, ان کا بھی وصال ہوا. بہت سارے علماء دنیا سے تشریف لے گئے اور دھیرے دھیرے لے جائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا علم دنیا سے اٹھ جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یرفع العلم, علم کیسے دنیا سے اٹھ جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جس طرح سے یہود اور نصارہ کے اندر سے علم اٹھا ہے, وہ کیسے اٹھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کو, عمل نہیں کرتے, کوئی عمل کرانے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب عمل کرنے والے اٹھ جاتے ہیں تو پھر علم بھی دھیرے دھیرے اٹھ جاتا ہے. تو اگر عمل کرنے والے اٹھ رہے ہیں تو یہ بہت سوچ کی گھڑی ہے اور بہت تفکر کا وقت ہے کہ سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان سے علماء کو اٹھا رہا ہے, قیامت قریب ہے, اب بھی وقت ہے. آؤ حضور کی سنتوں پر عمل کریں. کچھ تم قدم بڑھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں. ہم تمہیں تبلیغ کریں, تم ہماری بات مانو. ہم اپنے گھر کی بات, اپنی بات تو نہیں کہتے, اپنے نبی کی بات کہتے ہیں. ہمارے نبی کی بات پر عمل کریے. اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں سچی محبت حضور سے ہو جائے تو خدا کی قسم اللہ تمہارے ہر عمل کو قبول فرمائے گا اور ہر عمل تمہارا سنت مصطفیٰ کا پابند ہونا چاہیے. میں جو بیان کر رہا تھا اس واقعے کو میں نے چھوڑ دیا. وہ واقعہ یہی بیان کر رہا تھا کہ وہ شخص حضور کے آگے آگے جا رہے تھے اور حضور پیچھے پیچھے جا رہے تھے, تو وہ بھی کہہ رہے تھے یا کریمو اور حضور بھی کہہ رہے تھے یا کریمو. جب انہوں نے حضور کو مڑ کے دیکھا تو حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو آپ کی شکایت اپنے نبی سے کرتا. حضور نے کہا تم نے دیکھا بھی اپنے نبی کو؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن ایمان لے آیا. حضور نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہے. جب اس نے سنا تو حضور کے قدموں میں گر گیا, سجدے کی کیفیت میں ہو گیا, سجدے کی کیفیت میں. حضور نے اسے اٹھایا اور کہا نہیں, میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے, سجدہ نہ کرو. اور دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی بات کو لے کر کے ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جب کوئی مزارات پر جاتا ہے یا کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں یا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سنیوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ مزارات کو بوسہ دیتے ہیں.
حالانکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مزار پاک زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، لیکن بوسہ قبور جو ہے وہ احوط یہی ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، ادب یہی ہے کہ نہ دیا جائے۔ لیکن جب کوئی نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو جالیوں کو چومے بغیر نہیں رہ پاتا، اور پھر میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دیدار ہو جائے، حضور کی زیارت جس کو ہو جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور یہ جو چلاتے ہیں نا، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی قسم اگر ان کو نبی کی زیارت ہو جائے اور اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے تو ان کی کیفیت بھی بدل جائے، کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں اور معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے بزرگوں کا مقدر ہے۔ میرے امام پہنچے مدینہ شریف، حضور کی زیارت ہوئی تو کیا فرمایا؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر تو یوں ہی سجدے میں گرنے کو جی چاہتا ہے۔ صحابہ نے نہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ جانور حضور تشریف لے گئے، اونٹ بیمار تھا اور لوگوں کو کاٹتا تھا، تو صحابی نے آگے کہا کہ حضور ہمارا اونٹ بیمار ہے۔ حضور تشریف لے گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ حضور کے قدموں میں گر گیا، سجدے میں گر گیا حضور کے قدموں پہ۔ اس وقت صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے کہا نہیں، میری شریعت میں سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سجدہ تو جائز نہیں ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی سر احترام خم کرے تو اس پر سجدے کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ میرے امام نے کہا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سجدہ کرتا میں اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ اور مچل گئے میرے امام، تو میرے امام نے وہابیوں کو جواب دیا اور کہا اے نجدیو تم کہتے ہو کہ نبی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، میرے آقا نے بھی منع فرمایا ہے ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن میرا دل جو حضور کو سجدہ کرتا ہے اسے کیسے روک سکتے ہو؟ اور سجدے کا ایک طریقہ نکالا اور کہا اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر میرے امام کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کو دیکھا سجدے میں گر گئے، حضور نے اٹھایا کہا میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے، یہ جو دیہاتی شخص ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا۔ توجہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ان کا حساب لے گا۔ اور کہہ کے حضرت جبریل امین رخصت ہوئے تو حضور نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ مجھے سلام کہہ رہا ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کہا اللہ مجھے سلام کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے حساب لے گا۔ تو جب وہ دیہاتی تھے تو انہوں نے سنا کہ اللہ ان سے حساب لے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ تو حضور مسکرائے اور کہا صحابہ اکٹھا ہو گئے، کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تو تم سے تمہارے گناہوں کا حساب لے گا، تمہاری معصیت کا حساب لے گا، تم معاذ اللہ سے کیا حساب لوگے؟ کیا حساب لوگے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا، اگر وہ میری معصیت کا حساب لے گا تو میں اس کی شان غفاریت کا حساب لوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے، میری معصیت زیادہ بڑی ہے یا اللہ کی رحمت اور مغفرت زیادہ بڑی ہے۔ جب حضور نے اتنا سنا تو حضرت جبریل امین پھر حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس اعرابی سے کہہ دیجئے کہ اے میرے اعرابی نہ تو اللہ کا حساب لینا نہ اللہ تیرا حساب لے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی فرمایا اللہ کہہ رہا ہے
کہ ان سے کہہ دیجئے نہ میں تیرا حساب لوں گا نہ تو میرا حساب لینا. یہ بات میں نے کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ جب کوئی حضور کا گرویدہ ہو جائے، جب کوئی حضور کا عاشق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام کیا عطا فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب. نور سے مراد میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن المجید فرقان الحمید ہے. میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں ہیں، ان کی طرف آؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ رہو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب فرمائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہو اگر آج بھی براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ سے دعا ہے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. سرزمین مڑھولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، یہاں کے لوگوں کو سلامت رکھے اور مزید عشق رسول عطا فرمائے. بس میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں دعا ہو جائے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام زیادہ بہتر ہوگا. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں. 3 مرتبہ.